بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین الی آخر الآیہ۔ نہ منہ چھپا کے جیے، نہ سر جھکا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے۔ ہم اگر 4 دن کم جیے تو اس میں حیرت کی بات کیا، ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے۔ موت سے جو ڈر جاؤ زندگی نہیں ملتی، جنگ جیتنا چاہو کشتیاں جلا دینا۔ ظلم کے اندھیروں سے تم نہ بھاگنا منظر، گر چراغ بجھ جائے انگلیاں جلا دینا۔ اور ایسا بھی وقت آئے گا کون و مکان تعظیم کریں گے، جو بھی کہیں گے ہم دیوانے اہل خرت تسلیم کریں گے۔ اب کی بار ہم گلشن والے اپنا حصہ پورا لیں گے۔ ہندوستان کی موجودہ حکومت مسلمان کو ہی نہیں بلکہ خود برادران وطن اور ہندوستانی باشندوں کو غیر ضروری مسائل کی طرف جان بوجھ کر لے جانا چاہتی ہے اور اس میں الجھانا چاہتی ہے، بلکہ الجھا رہی ہے۔ کہیں اس سے سیاسی فائدہ اٹھاتی ہے تو کہیں اپنی خامیوں کو، اپنی کوتاہیوں کو، اپنی لغزشوں کو، اپنی غلطیوں کو، اپنی خطاؤں کو چھپانے کے لیے یہ حرکت کر رہی ہے۔ نیز پس پردہ مستقبل میں ملک کو ہندو راشٹر کی طرف لے جانے کی کوشش بھی ہے اور تعلیم کا ستیہ ناش کر چکے ہیں۔ اور نوجوان بے راہ روی کا شکار ہیں، بے روزگاری عام ہیں، اخلاقی اور معاشی پستی ہر طرف ہے، لیکن ملک کی اس بدحالی کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ملک بے چرواہے کا ریوڑ بنا ہوا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ افسوس کہ برادران وطن کے باشعور اور بدھی جیو لوگ بھی یہاں پر خاموش ہیں۔ افسوس کہ کئی روز سے کرناٹک میں زعفرانی پارٹیوں نے جو ڈرامہ مچایا ہوا ہے، انسانیت اور شرافت کی جو دھجیاں اڑائی ہیں اور مسلم خواتین کو حجاب کے نام پر جس طرح ان لوگوں نے ان بچیوں کا استحصال کیا ہے، ان کی بے عزتی کی ہے، ان کی بے حرمتی کی ہے، نیز ان کو خوف و ہراس میں مبتلا کیا ہے، یہ بہت ہی افسوسناک مرحلہ ہے۔ اور اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ملک کس طرح اخلاقی دیوالیہ پن کا شکار ہو چکا ہے۔ پردہ یا حجاب صرف اسلام ہی کا حصہ نہیں بلکہ تقریباً دنیا کے تمام مذاہب اور شریف خاندانوں میں پردے کو پسند کیا ہے اور اس کو ان لوگوں نے ضروری قرار دیا ہے۔ آئیے پردہ اور حجاب کے تعلق سے مذاہب عالم کا مطالعہ کرتے ہیں۔ دیکھو، اور ہندو بھائیوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خود ان کا مذہب پردے کے حوالے سے کیا کہتا ہے۔ یہ فحاشی، بدکاری اور اس کے مقدمات دنیا کی ان مہلک بیماریوں میں سے ہیں جن کے مہلک اثرات صرف اشخاص و افراد کو ہی نہیں بلکہ قبائل اور خاندانوں کو اور بعض اوقات بڑے بڑے ملکوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اس وقت دنیا عالم میں جتنے قتل و غارت گری کے واقعات پائے جاتے ہیں، اگر صحیح تحقیق کی جائے تو اکثر واقعات کے پس منظر میں کوئی عورت اور شہوانی جذبات کا جال نظر آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے، اس میں کوئی قوم، کوئی مذہب، کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جو اس کی برائی اور مہلک ہونے پر متفق نہ ہو۔ عورتوں اور مردوں میں اختلاط دنیا کی پوری تاریخ میں آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کسی زمانے میں درست نہیں سمجھا گیا۔ اور صرف اہل شرائع اور دیگر آسمانی مذاہب ہی نہیں، دنیا کے تمام مہذب اور شریف خاندانوں میں ایسے اختلاط کو روا نہیں رکھا گیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر مدین کے وقت جن لڑکیوں کا اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے الگ روکے ہوئے کھڑے ہونے کا ذکر ہے، اس کی وجہ مفسرین نے یہ فرمائی ہے کہ ان عورتوں نے مردوں کے ہجوم میں گھسنا پسند نہیں کیا۔ سب کے بعد بچے ہوئے پانی پر ان لوگوں نے
ان لوگوں نے صبر کیا اور حضرت فاطمہ بنت جہش کے نکاح کے وقت پہلی آیت پردہ نازل ہوئی۔ اس کے نازل ہونے سے پہلے بھی جامع ترمذی کی روایت میں ان کے گھر میں نشست کی یہ صورت بیان کی ہے کہ وہ اپنا رخ دیواروں کی طرف پھیرے ہوئے بیٹھتی تھیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نزول حجاب سے پہلے بھی عورتوں مردوں میں اختلاط اور بے تکلف ملاقات اور گفتگو کا رواج شریف اور نیک لوگوں میں کہیں نہ تھا، کہ قرآن پاک میں جاہلیت اولا اور اس میں عورتوں کے تبرج اور ظہور اور عریانیت اور فحاشی اور بے پردگی کا ذکر ہے، وہ بھی عرب کے شریف خاندانوں میں نہیں بلکہ لونڈیوں اور آوارہ عورتوں میں تھا۔ عرب کے جو شریف خاندان تھے وہ اس کو معیوب سمجھتے تھے۔ عرب کی پوری تاریخ اس کی شاہد ہے، اور ہندوستان میں ہندو اور دوسرے مشرکانہ مذاہب والوں میں عورتوں اور مردوں کے درمیان اختلاط گوارا نہ تھا، اور یہ مردوں کے دوش بدوش کام کرنے میں ہچکچاتی تھیں۔ تعلیم سے لے کر ہر شعبۂ زندگی میں مرد و زن کو بے تکلف اختلاط، ضیافتوں اور کلبوں میں بے تکلف ملاقاتوں کا سلسلہ صرف یورپین اقوام کی بے حیائی اور فحاشی کی پیداوار ہے، جس میں یہ اقوام بھی اپنی ماضی سے ہٹ جانے کے بعد میں مبتلا ہوئی ہے۔ قدیم زمانے میں ان کی بھی یہ صورت نہ تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طرح عورت کو جو ہے جسمانی تخلیق کو مردوں سے ممتاز رکھا ہے، اسی طرح ان کی طبیعتوں میں ایک فطری حیا کا جوہر بھی رکھا ہے، جو ان کو فطری طور پر عام مردوں سے الگ تھلگ کرنے پر آمادہ کرتی ہے، اور یہ فطری اور طبیعی حیا کا پردہ عورتوں اور مردوں کے درمیان ابتداءً آفرینش سے حائل ہوا ہے، اور اسلام کے ابتدائی دور سے بھی پردے کی یہی نوعیت تھی، یعنی پردہ نسواں کی یہ خاصیت اور یہ خاص نوعیت کہ عورتوں کا اصل مقام گھر کی چہار دیواری ہو اور حسب شرعی ضرورت سے باہر نکلنا ہو تو پورے بدن کو چھپا کر نکلے، یہ ہجرت مدینہ کے بعد سن 5 ہجری میں جاری ہوا ہے، اور جس کی تفصیل سورہ احزاب اور سورہ نور میں تفصیل سے موجود ہے۔ دنیا کے اس آخری دور میں یورپ اور امریکہ اور تمام مغربی یورپی ممالک نے اپنی مذہبی حدود اور قدیم اور مضبوط روایات اور وراثت سب کو توڑ کر اگرچہ فحش کاری اور دید کاری کو اپنی ذات میں کوئی جرم ہی نہیں رکھا، اور تمدن اور معاشرت کو ایسے سانچوں میں ڈھال دیا ہے جن میں قدم قدم پر جنسی اناکی اور فواہش کو دعوت عام ہے، مگر ان کی شرارت اور نتائج کو وہ بھی جرائم سے خارج نہ کر سکے۔ عصمت فروشی، زنا بالجبر، منظر عام پر فحش حرکات کو تعزیری جرم قرار دینا پڑا، جس کی مثال اس کے سوا کچھ نہیں کہ کوئی شخص آگ لگانے کے لیے سوختہ کا ذخیرہ جمع کرے، پھر اس پر تیل چھڑکے، پھر اس میں آگ لگائے، اور جب اس کے شعلے بھڑکنے لگیں تو ان شعلوں پر بعد میں وہ پابندی عائد کرے۔ اس کے خلاف اسلام نے جن چیزوں کو جرائم اور انسانیت کے لیے مضر قرار دے کر قابل سزا اور جرم کہا ہے، اس کے مقدمات پر بھی پابندیاں عائد کی اور ان کو ناجائز اور ممنوع قرار دیا ہے۔ اس معاملے میں مقصود اصلی جو ہے وہ بدکاری سے بچنا تھا، تو اس کو نظر نیچی رکھنے کے قانون سے شروع کیا اور عورتوں اور مردوں کے اختلاط کو روکا، عورتوں کو گھروں کی 4 دیواری میں محدود رہنے کی ہدایت، ان کو اس حدود میں رہنے کی ہدایت کی، اور ضرورت کے وقت بوقت ضرورت باہر نکلنے کے لیے برقع یا لمبی چادر سے بدن چھپا کر نکلنے اور سڑک کے کنارے چلنے کی ہدایت کی، خوشبو لگا کر یا بجنے والا زیور پہن کر نکلنے کی ممانعت کی۔ پھر جو شخص ان سب حدود و قیود اور پابندیوں کے حصار اور دیوار کو پھلانگ جائے، اس پر ایسی سخت عبرت آموز سزا جاری کی کہ ایک مرتبہ کسی بد کردار پر جاری کر دی جائے تو پوری قوم کو اچھی طرح سبق مل جائے۔ اہل یورپ نے اور ان کے اندھ مقلدین نے اپنی فحاشی کے جواز میں عورتوں کے پردے کو عورتوں کی صحت
اور اقتصادی اور معاشی حیثیت سے معاشرے کے لیے مضر اور نقصان دہ ثابت کرنے اور بے پردہ رہنے کے فوائد پر بحثیں کی ہیں۔ ان کا مفصل جواب علماء کرام نے کتابوں میں لکھ دیا ہے۔ بس اتنا کہنا اور سمجھ لینا کافی ہے کہ فائدہ اور نفع سے تو کوئی جرم اور گناہ بھی خالی نہیں۔ چوری، ڈاکہ، دھوکہ، فریب ایک اعتبار سے بڑا نفع بخش اور کاروبار ہے، مگر جب اس کے ثمرات اور نتائج میں آنے والی مہلک پریشانیاں سامنے آتی ہیں تو کوئی شخص ان کو نافع کاروبار کہنے کی جرت نہیں کرتا۔ اور بے پردگی میں اگرچہ کچھ معاشی سکون ہے، مگر جب پورے ملک اور قوم کو ہزاروں فتنہ و فساد میں مبتلا کر دے تو پھر اس کو نافع کہنا کسی دانش مند کا کام نہیں ہو سکتا۔ اب آئیے ذرا غور کرتے ہیں کہ دیگر مذاہب نے کتنی پردے کو کتنی اہمیت دی ہے اور اس نسل انسانی کے لیے کتنا ضروری قرار دیا ہے۔ اب ہندو مذاہب کی مقدس کتابوں کے حوالے سے حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جب سے شریف اور خاندانی عورتوں کے چہروں پر نقاب کی جالی نہ رہی، ان کی شرم و حیا جاتی رہی، اور آخری زمانے میں عورتیں بگڑ جائیں گی، بے پردہ ہو کر دونوں ہاتھوں سے بالوں کو کھول کر کے وہ رکھیں گی اور کسی کی پرواہ بھی نہیں کرتی ہیں۔ اور سری کرشن کے ماموں متھرا کے راجا نے جب کشتی کا دنگل قائم کیا تو مستورات کے دیکھنے کے لیے خاص مکانات بنوائے تھے، یعنی عورتوں کو دیکھنے کے، اور وہ بیجا بلندی پر تھی اور ان پر باریک جالی لگائی گئی تھی جہاں سے خواتین تماشا دیکھتی تھی، اور یہ مہابھارت وشو پورو ادھیائے کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اور ہندو دھرم میں سیتا جی کا بڑا مقام ہے۔ بنواس کے وقت، یعنی جب ان کو جلا وطن کر دیا گیا تھا، اس وقت رام چندر جی کے ساتھ سیتا گھر سے نکلی تو لوگوں نے شور مچا دیا اور آہو بکا کرنے لگے کہ کیا برا وقت آ گیا ہے کہ وہ سیتا جس کو آسمان میں اڑنے والے پرندے بھی، یعنی انہوں نے غلبہ کیا، جس کو آسمان میں اڑنے والے پرندے بھی نہیں دیکھ پائے تھے، اسے آج بازاری لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ رامائن کے اندر کہتی ہیں اجنبی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر اور کیا ذلت ہوگی کہ مجھ جیسی پاک دامن خاتون لوگوں کے روبرو آئے اور ہزار افسوس کے راجہ دھرم کھو بیٹھے۔ ہم تو سنتے آئے تھے کہ پرانے زمانے کی شرفا اپنی منقوہ کو کبھی بھی مجمع میں نہیں لے جاتے تھے، افسوس اب اس خاندان کا دھرم جاتا رہا۔ تو یہ بھی مہابھارت کے اندر ہی لکھا ہوا ہے۔ اور سیتا جی کو پالکی سے اتار کر ایک شخص جب رام چندر کے پاس لایا تو سیتا بے پردگی کی شرم سے دور ہی ہو جاتی تھی، کہ گویا اپنے خود کو وہ اپنے جسم کے اندر چھپاتی تھی، اور یہ بھی رامائن کے اندر ہی لکھا ہوا ہے۔ لکشمن کی سب سے بڑی تعریف یہ کی کہ اس نے بنواس کے زمانے میں شب و روز سیتا جی کے ساتھ رہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیتا جی کے پاؤں تک نہیں دیکھے۔ اور ایسے ہی یہ بھی رامائن کے اندر ہے۔ اور ارجن کی بیوی ایک مقام پر کہتی ہے کہ اے بزرگوں، راجا نے مجھے سویمبر کے موقع پر دیکھا تھا اور اس سے پہلے کسی نے مجھے نہیں دیکھا، اور مزید کہتی ہیں کہ اس سے پہلے مجھے کسی نے نہیں دیکھا، آج بدقسمتی سے غیر مردوں کے سامنے۔ تو بہرحال بہت سارے مذاہب ایسے ہیں جو پردے کے لیے کہتے ہیں، ہمارا صرف اسلامی جو ہے اسلام کا یہ خاصہ نہیں ہے، بلکہ ہندو دھرم خود کہتا ہے کہ، لیکن ہاں اسلام کا خاصہ یہ ہے کہ اسلام نے پردے پر زور بہت دیا ہے کہ ہاں تمہارے اوپر یہ چیز واجب کر دی گئی، چیز فرض کر دی گئی۔ اور دیکھو ہندوستان کے قانون میں، ہندوستان کے آئین میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ بچیاں جب اسکول یا کالجز جائیں تو وہ نقاب یا حجاب چہرے پر ڈال کر نہیں جائیں گی۔ تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں دھرنا پردرشن کرنے والے، یہ سب کے سب غنڈے اور آؤٹ سائیڈر ہوتے ہیں۔ وہ لڑکی کا میں نے انٹرویو سنا، وہ کہتی ہے کہ وہ ان کا کالج سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ ہمارے پرنسپل سر ہمارے ساتھ ہیں۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ ہمارے جو پرنسپل ہیں، ہمارے جو
टीचर्स हैं वो सब हमारे साथ हैं। ये तो आउटसाइडर लोग हैं, ये बाहर से आते हैं और इनको इसी गुंडाई के लिए, इसी दबंगाई के लिए, इसी तरह से जो है फितना और फसाद फैलाने के लिए हुकूमत ने तैयार किया हुआ है। बताएं, हर तरफ मतलब जो हमारे निजी मामलात है, जो हमारे ज़ाती मामलात है, आपको उसमें दखल अंदाजी करने की ज़रूरत क्या है? हमारा मज़हब है, हिंदुस्तान का कानून हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हम हिंदुस्तान के अंदर अपने मज़हब पर कायम रहे। आपको भी ये इजाज़त देता है कि आप अपने मज़हब पर कायम रहें, ना आप हमारे मज़हब को बुरा कहें, ना हम आपके मज़हब को बुरा कहेंगे। तो देखें, इस चीज़ से जो है बहुत गुरेज किया जाए। और जो पर्दे का जो मामला कर्नाटक में चल रहा है, वो बिल्कुल एक ये समझे कि आप ये एक जहालत है, जहालत के सिवा कुछ नहीं। बताएं, पर्दे से हिजाब से फ़र्क क्या पड़ता है? अरे नादानो, हिजाब से क्या जो है बच्चों का जहन कमज़ोर होता है क्या, कम दिखता है क्या? मतलब क्या मकसद है कहने का? और अगर परेशानी होनी चाहिए थी तो इंतज़ामिया को होनी चाहिए थी। अभी आउटसाइड से लड़के आते हैं और ये धरना प्रदर्शन करते हैं, तो भाई आपको क्या परेशानी है? आप क्या चाहते हैं कि आपके ख़वातीन की तरह हम भी अपनी ख़वातीन को जो है बेपर्दगी के साथ बाहर घुमाएं? तो ऐसा नहीं हो सकता। ना ही आप मेरे साथ ज़बरदस्ती कर सकते। हिंदुस्तान का आईन ये कहता है, हिंदुस्तान का कानून ये कहता है कि आप अपने मज़हब पर कायम रहें, हम अपने मज़हब पर कायम रहेंगे। ये डेमोक्रेटिक देश है, यहाँ पर हर किसी को अपनी बात कहने का हक़ है। ना ही आप हमारी तरफ तनकीद के साथ उंगली उठा सकते, ना ही हमको ये हक़ है कि हम आपकी तरफ तनकीद के साथ उंगली उठाएं।